العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے. مشرکین مکہ کا یہود سے رابطہ تھا اور یہود نے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کچھ سوالات دے کر بھیجتے تھے، اور یہ وہ سوالات ہوتے تھے عموماً جن سے عرب ناواقف ہیں. تو یہود نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ حضرت یعقوب کا وطن اصلی تو فلسطین تھا، تو یہ بنی اسرائیل جو ان کی اولاد ہے یہ مصر کیسے پہنچ گئی؟ اب اس سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا، اور قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ وہ سورہ الشعراء میں بھی تھا، سورہ نمل میں بھی تھا. یہ سب صورتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. تو اب یہ ایک ویلڈ سوال تھا کہ بنی اسرائیل کا اوریجن تو فلسطین ہے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اور اس وقت تک قرآن میں اس کا کوئی اشارہ موجود نہیں تھا، اور عرب بھی اس سے واقف نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو پھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ یوسف نازل، اور اس میں ایک تو ان کے سوال کے جواب دے دیا کہ بنی اسرائیل کیسے فلسطین سے مصر شفٹ ہوئے، اور ساتھ ہی جو قریش کی اپنی حالت تھی اس پر بنی اسرائیل کی حالت کو چسپاں کر دیا. یہ جو قریش تھے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی تدابیر کر رہے تھے. تو انہیں بتایا گیا کہ تمہاری طرح برادران یوسف نے بھی اپنے بھائی کو کنعان سے نکالنے کی کوشش کی، اور بظاہر اپنے راستے سے کانٹا ہٹایا، لیکن پھر وہ اس پر شرمسار ہوئے، نادم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جھکا دیا، اور وہ بھائی جس کو وہ کانٹا سمجھ رہے تھے اسے آسمان کیا سورج بنا دیا. تو جس طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوگے اور اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور اقتدار دے گا. یہ ایک لحاظ سے پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، اور ان پر یہ قصہ پورا کا پورا چسپاں کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے قرآن پاک نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین قصہ. اس جو قصہ ہے اس میں دو باتیں تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ وہ سامنے رکھتا ہے، یعنی اس قصے کے ذریعے ہمیں جو پیغام ملتا ہے اس کے اندر دو بنیادی باتیں تو بالکل سامنے نظر آتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام طے کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور سارے کے سارے انسان اور ساری مخلوقات اور سارے اسباب
دراصل اسی کام میں لگے ہوتے ہیں جو اللہ کا ہدف ہے، اسی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اپنے خیال میں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ شیطان بھی، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہدف حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ اپنا ہدف نہیں حاصل کر رہا ہوتا، وہ اسی سنگ میل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر فائز کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ ہدف تھا، منصوبہ تھا۔ اب اس راستے میں شیطان بھی رکاوٹ تھا اور برادران یوسف بھی رکاوٹ تھے، لیکن وہ جو بھی چال چلتے تھے وہ ان پر الٹ جاتی تھی اور یوسف کے حق میں پلٹ جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا کہ راستے سے ہٹا دیں گے، حالانکہ راستے سے ہٹانا نہیں تھا، اس سیڑھی پر پہلا قدم چڑھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عروج کے لیے رکھی ہے۔ تو پہلی چیز سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ ایک پلان انسان بناتے ہیں، ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور ایگزیکیوٹ وہی پلان ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا، عمل اسی پر ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا۔ اور باقی مخلوقات کارندے ہوتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ جانے اور اس کے دشمن جانے، پھر اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اس کے اور اس کے دشمنوں کے سامنے، اور اس کو ایسے دفاعی حصار میں لے لیتا ہے کہ پھر کوئی بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ پورا قصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں بار بار ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تیسری بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کیریکٹر ہے نا، کیریکٹر، کردار، یہ بعض اوقات اتنی بڑی قوت سے بن جاتا ہے کہ یہ ممالک کو تسخیر کرتا ہے، ممالک کو، ملکوں کو فتح کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آرمی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی دنیاوی خزانہ نہیں تھا، ان کے پاس ایک ہی چیز تھی اور وہ تھا ان کا کردار۔ اس کردار کا انہوں نے ایسا لوہا منوایا اور اس کردار کی انہوں نے ایسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی صفات ان کے اندر پیدا کر دی کریکٹر کی، کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے اس پورے کے پورے معاشرے کو اپنا گرویدہ اور اسیر بنا دیا۔ کردار کی طاقت یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جس کا کردار نہیں ہے اسے وسائل حاصل ہو جائیں، اسے طاقت حاصل ہو جائے، اسے ٹینک توپ حاصل ہو جائے، یہ ساری چیزیں ناکارہ اور بے بس ہو جاتی ہیں، اور عین میدان میں وہی کردار اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں، تاریخ میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس صورت میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دی۔ کردار کی طاقت یہ بڑی زبردست طاقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ 1906 قبل مسیح میں ہوئی ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1900 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 3400 سال پہلے، 3500 سال پہلے۔ اور ان کا جو وطن اصلی تھا وہ ظاہر ہے کہ کنعان، جو اردن کا علاقہ ہے، اور وہاں سے پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں بلاد شام، اس میں یہ سارے ممالک آتے ہیں، اردن اور شام موجودہ، اور جو لبنان ہے، اور فلسطین جس میں اسرائیل ہے، تو اس علاقے کو ان کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ یہاں سے پھر وہ قافلے کے ساتھ مصر پہنچے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس صورت میں 4 خواب بیان ہوئے اور چاروں سچے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خواب نبی کا ہے اور 3 خواب غیر انبیاء کے ہیں، بلکہ غیر انبیاء کیا، غیر مسلموں کے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن وہ جو 2 غلام تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ جو 2 قیدی تھے، اور جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ چاروں خواب سچے ثابت ہوئے۔ تو اس کا مطلب پہلے تو یہ سے کنکلوژن ڈرا ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے، اسے بھی سچا خواب آ سکتا ہے۔ دوسری اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ چاروں خواب تمثیلی ہیں، یعنی ڈائریکٹلی کوئی بات ان میں سے کسی خواب میں نہیں آئی۔ مثلا حضرت یوسف نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ تمثیل ہے۔ یا غلاموں میں سے ایک نے دیکھا کہ میں انگور کی شراب نچوڑ رہا ہوں، یا دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر دسترخوان ہے اور پرندے اس سے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تمثیل ہے۔ یا بادشاہ نے 7 گائیں دیکھی، یا گندم کی 7 جو ہے وہ خوشے دیکھے، تو یہ بھی تمثیل ہے۔ تو یہ تمثیلی خواب تھے، اور اصل میں خواب ہوتے ہی تمثیلی ہیں۔ اور خواب کی جو تعبیر ہے یہ معبر بتا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہو کہ وہ خواب کو انٹرپریٹ کر سکے، خواب کو کھول سکے، خواب کی تہ تک پہنچ سکے، ورنہ خواب بظاہر صرف ایک تمثیل ہوتی ہے۔ تو دوسری حقیقت اس سے پتہ چلی کہ خواب جو ہیں یہ تمثیلی تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے خواب تو لازماً سچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے خواب وحی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے علاوہ باقی کوئی خواب دیکھے تو وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور پریشان خیالی بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر خواب سچا ہو، وہ پریشان خیالی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ چونکہ اب ہم اپنی بات بھی کریں گے اس میں، کہ ہمارے ہاں اور شروع سے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی، اور ایک روایت میں آتا ہے لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس حدیث کو عموماً لوگ غلط سمجھتے ہیں، اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھتے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مشہور مفسر اور معبر علامہ ابن سیرین وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کذالک لمن رآہ فی صورتہ، یہ اس کے لیے ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی صورت میں دیکھا۔ مطلب کیا ہوا اس کا مطلب؟ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں تو میں کیسے ڈٹرمن کروں گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے اگر میں نے آپ کو عالم بیداری میں نہیں دیکھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آتا نا اور کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ پوچھتے اچھا کس شکل میں دیکھا ہے؟ وہ اگر حلیہ وہی بیان کرتا ہے جو رسول اللہ کا تھا تو فرماتے ہاں تم نے ٹھیک دیکھا ہے، لیکن اگر حلیہ کوئی اور بیان کرتا ہے فرماتے جاؤ تم نے کوئی اور دیکھا ہے، تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ابن عباس نے اچھا کس حلیے میں دیکھا ہے؟ تو وہ تو تابعی تھا، اس نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے تو گویا حسن کی طرح لگے، حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن کی طرح۔ آپ نے فرمایا تم نے رسول اللہ کو ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ حسن ان سے مشابہ تھے۔ تو جنہوں نے رسول اللہ کو زندگی میں دیکھا وہ اگر رسول اللہ کو دیکھیں گے تو بالیقین وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے رسول اللہ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت میں تو نہیں آ سکتا۔
لیکن کسی اور کی صورت میں آ کے دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں فلاں ہوں. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. مثلا میں اس کی اگر آپ کو ایک مثال دوں، آپ ذرا انٹرویو کریں نا اس میں تھوڑا سا ہمیں، کہ کوئی کہے آپ سے کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کہیں اچھا ذرا حلیہ شریف بیان کرو، اور وہ آپ سے کہے کہ میں نے بڑا نورانی چہرہ دیکھا اور سفید براق داڑھی تھی، تو پھر اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا. اس لیے کہ شمائل کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک داڑھی سیاہ تھی اور اس میں چند بال جو تھے وہ سفید تھے. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ مجھے رسول اللہ خواب میں آیا اور مجھے فلاں ہدایت دے دی اور اب میں اس پہ عمل کروں گا. اور یہ بھی ایک علماء کہتے ہیں کہ خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی، خواب سے شریعت میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور خواب سے شریعت میں کمی نہیں ہو سکتی، شریعت مکمل ہے. اب کوئی کہے کہ خواب میں مجھے بتایا گیا کہ بھئی اب 5 نہیں 3 نمازیں ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اس خواب میں بعض اوقات شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ڈی ٹریک بھی کرتا ہے. یہ جو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ منظر دیکھا وہ منظر دیکھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، انہوں نے واقعی ایسا دیکھا ہوتا ہے، لیکن وہ شیطان کی تلبیس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. علامہ ابن جوزی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اور بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا حضرت بہت ہی یعنی بڑا اپنا وہ بنایا کارنامہ بتایا کہ حضرت بڑی ایک روحانی کیفیت ہے میری کہ میں جب سو جاتا ہوں تو خواب میں عرش الہی کا دیدار کرتا ہوں اور نور کی برسات ہوتی ہے اور میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں. تو ان بزرگ نے کہا اچھا اب اگر ایسی کوئی تجربہ ہو تمہیں اور میری یہ بات تمہیں یاد ہو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تھوڑے دنوں بعد وہ آئے اور کہا حضرت عجیب کام ہوا، میں نے پھر اس طرح کا خواب دیکھا، نور ہے اور نور کے برسات ہے اور عرش الہی سے پردہ اٹھتا ہے اور میں سجدہ کرنے ہی لگتا ہوں کہ مجھے یہ خیال آتا ہے تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے اور چڑیلیں اڑنی شروع ہو جاتی. تو انہوں نے فرمایا اصل میں یہ شیطان تھا جو تم سے سجدہ کروا رہا تھا اپنے سامنے، اور تم ایک روحانیت کے اس میں سرشاری میں اس کے ٹریپ میں آ گئے تھے. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے خواب جو ہیں وہ مشتہر بھی نہیں کرنے چاہیے، اس کی پبلسٹی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو بہت اس پر احتیاط بھی رکھنی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو چونکہ آج کے ہمارے معاشرے سے متعلق ہے تو میں نے کہا کہ اس پر ہم بات کریں. تو سورہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا، یعنی یہ بہترین قصہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے حضرت یوسف کا خواب وہ بیان ہوا جو انہوں نے اپنے والد سے شیئر کیا. تو والد نے بھی وہی بات کی کہ اپنا یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، وہ بھائیوں کے درمیان نزاع ڈال دے گا، وہ بھائیوں کے دل میں تمہارے خلاف حسد ڈال دے گا اور وہ تمہارے خلاف کارروائی شروع کر دیں. اور پھر فرمایا کہ تعبیر الاحادیث، اللہ نے تمہیں احادیث کی اور ان باتوں کی اور ان خوابوں کی تعویل حقیقت کا علم دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ ان احادیث کو، ان خوابوں کو انٹرپریٹ کر سکتے تھے. بھائیوں نے پھر سازش کی. بھائیوں نے سازش کیوں کی؟ بھائیوں نے سازش اس لیے کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی یہ 12 بھائی تھے اور ان 12 بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے، اور ان سے چھوٹا ایک اور تھا بنیامین. تو وہ جو بڑے 10 تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ والد صاحب اس چھوٹے کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، اور حضرت یعقوب کو اللہ کی طرف سے بھی کوئی رہنمائی ملی ہوگی
اور وہ ان کے مستقبل کے حوالے سے شاید کچھ جانتے بھی ہوں، اور یہ بھی انہیں خدشہ ہو کہ شیطان کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے یا یہ بھائی کوئی، تو وہ ان کی ظاہر کیئر کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ یہی چیز بھائیوں کے دل میں حسد کی بنیاد بنی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں سگے بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، مائیں مختلف ہیں لیکن ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن ان کے درمیان یہ حسد یہ پیدا ہو گیا، اور یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ تو پہلی تجویز تو یہی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن اس کو بھائیوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ قتل تو نہ کرو لیکن کنویں میں ڈال دو، اور کنویں میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ آتا جاتا کوئی قافلہ انہیں اٹھا لے گا اور کہیں ساتھ لے جائے گا، تو اس علاقے سے ہی غائب ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے باپ سے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ بہانے سے لے گئے اور پھر کنویں میں ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کی اس حرکت پر شرمندہ بھی کرو گے اور آگاہ بھی کرو گے کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، انہیں انہیں دلاسا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اب اس کا مفہوم ہے، پوری روایت میرے ذہن میں نہیں، کہ جبرائیل امین سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کب تیزی سے آسمان سے زمین کی طرف آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو مجھے اللہ نے آرڈر دیا کہ اس کے زمین پیندے میں لگنے سے پہلے پہلے تم نیچے پہنچو اور اس کو سنبھال کر اس کو دلاسا دو۔ بہرحال، اور جھوٹا ثبوت بنا کر لے آئے، بدم کذب، کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کر، اور وہ جو قمیص ہے وہ لے آئے کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ یہاں سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو قرائن ہیں، ثبوتوں کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ ایویڈنس اور ایک ہے انڈائریکٹ ایویڈنس، جسے سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی کہتے ہیں۔ سرکمسٹینشل ایویڈنس یعنی قرینہ، یہ بنایا بھی جا سکتا ہے، تخلیق بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج تو یہ بات بالکل عام ہو گئی ہے، اے آئی جو ہے ایسے ویڈیو بنا لیتے ہیں، آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کے فوٹیج ان کو آپ وہ کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیا کیا کہ ثبوت تخلیق کیا، جھوٹا ثبوت، بدم کذب، جھوٹا ثبوت بنایا۔ تو اس لیے اسلام کا جو لیگل سسٹم ہے، قانونی سسٹم ہے، وہ قرائن سے پہلے براہ راست شہادت پر انحصار کرتا ہے، ڈائریکٹ ایویڈنس پر، آنکھوں دیکھی گواہی پر، یعنی قرائن کو جھٹلاتا نہیں ہے لیکن قرائن کے جھوٹ ہونے کا امکان موجود ہے، اور وہ قرآن ہمیں بتاتا بھی۔ آگے بھی قرائن آئیں گے لیکن وہ سچے ہوں گے۔ تو قرائن دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سے مدد تو لی جا سکتی ہے، ان سے سپورٹ تو لی جا سکتی ہے، لیکن ان پر 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن براہ راست گواہی کی بات کرتا ہے، خاص طور پر حدود میں، جہاں انسانی زندگی کا مسئلہ ہو وہاں پر آنکھوں دیکھی بات جو ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے صبر جمیل کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، انہیں پتہ تھا کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، یعنی اپنے بیٹے کی موت کے قائل نہیں ہوئے۔ وہ موت کے قائل ہوتے تو آخر وقت تک اسے یاد نہ کرتے اور اس کا انتظار نہ کرتے۔ انہیں معلوم تھا کہ کچھ ہوا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ پیغمبر تھے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے علم میں تو ہے، تو اللہ کی کوئی اسکیم ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو تکلیف اور دکھ تو ان کو تھا لیکن اس پر انہوں نے صبر کر لیا۔
قافلہ انہیں لے گیا اور انہوں نے مصر کے بازار میں ان کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر، مصر کا جو سمجھ لیں وزیر اعظم، یہی عزیز کا لفظ پھر حضرت یوسف کے لیے بھی اسی صورت میں آتا ہے، یعنی اسی منصب پر پھر وہ فائز ہو گئے۔ تو مصر کا جو وزیر اعظم تھا، انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا جو غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے اور بڑی اس میں چہرے بشرے سے بھی اور بات چیت سے بھی اس نے اندازہ لگا لیا، تو اس نے خرید لیا اور پھر اپنے گھر لے گیا۔ فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسے ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، اکرمی مثواہ، اس کے ساتھ ہم مہمانوں والی تکریم کریں گے، اسے عزت والا ٹھکانہ دیں گے۔ یعنی وہ غلام بنا کر نہیں لے کے گیا، اگر غلام بنا کر لے کے گیا ہوتا تو اکرمی مثواہ ہونا کہتا، ہم اسے عزت اور تکریم والا ٹھکانہ دیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اب ان الفاظ پہ غور کریں ذرا، آگے آتا ہے نا کہ وہ عزیز مصر کی عورت نے ان کو اپنے اوپر رجھانے کی کوشش کی، تو میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ عموماً مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ہی عورت تھی جس نے پالا اور پھر اپنے اوپر، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ایک ہی عورت ہو۔ عزیز مصر کی کوئی ایک بیوی تو نہیں ہوگی نا، بادشاہوں کے وزراء کی کئی کئی بیویاں ہوتی تھیں، اس لیے کہ وہ اپنی جس بیوی کو کے حوالے اس کو کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اسے ہم بیٹا بنائیں گے، اور تھی بھی ان کی عمر 12-13 سال، اور اس خاتون کی اور عزیز مصر کی لگتا ہے کہ 40-45 سال عمر ہوگی، قرائن یہ بتاتے ہیں۔ تو 12-13 سال کا بچہ، وہ بچہ ہی بنا، اسے بیٹا ہی بنایا جا سکتا ہے نا، وہ تو چھوٹی عمر کا ہے۔ اور پھر 8-10 سال وہ رہے، اس کے بعد عزیز مصر کی کوئی اور بیوی ہوگی جو ہو سکتا ہے نسبتاً جوان ہو، جس نے پھر کیا کیا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، پھر اسے رجھایا اور اپنی طرف مائل کیا اس خاتون نے جو اس کے گھر میں تھی۔ تو یہ گویا کوئی دوسری خاتون، یہ نہیں، یہ امکان ہے کہ وہ کوئی دوسری خاتون تھی، اسی کی بیوی تھی لیکن دوسری خاتون تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ وَغَلَّقَتْ أَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس نے دروازے بند کر دیا اور کہا میری طرف آ جا۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اِنَّهُ رَبِّي، بے شک وہ میرا رب ہے۔ اب یہاں پر یعنی ترجمہ کرنے والے کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک آزاد ذہن سے ترجمہ کر رہا ہے یا غلامانہ ذہنیت ہے اس کی۔ برِ صغیر کے کچھ لوگوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو کہا یا انہو ربی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ہے کہ میرا وہ مالک جس نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ نبی اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بناتا، وہ بات ہی شروع کر رہے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آیا، تو پھر وہ اس رب سے نہیں ڈریں گے، وہ اللہ سے ڈریں گے۔ اس لیے مولانا سید ابو العالیٰ مودودی نے اس کا ترجمہ کیا اور کہتے ہیں مجھے سخت اختلاف ہے اس ترجمے سے جس نے یہ کیا ہے کہ میرا یہ مالک جو ہے اس نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے تو میں اس کی خیانت نہیں کر سکتا۔ نبی کسی بندے کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے نہیں بچتا، بلکہ اللہ کے تعلق اور خوف کی وجہ سے۔ تو یہاں پر فرمایا انہو ربی، وہ اللہ میرا رب، اس نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بات شروع بھی کہاں سے کی؟ معاذ اللہ سے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اور وہ اللہ جو ہے وہ ظالموں کو فلاح نہیں دیا کرتا۔
آگے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ عورت اس کی طرف مائل ہو گئی اور قریب تھا کہ یوسف بھی مائل ہو جاتے اگر لولا رأى برہان ربہ، وہ اپنے رب کے دلیل کو اور برہان کو نہ دیکھ لیتے. تو خود قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہاں رب سے کیا مراد ہے. پھر قمیص کا قصہ کہ وہ جب نکلنے کی انہوں نے کوشش کی تو اس عورت نے پیچھے سے پکڑا، اور پیچھے سے جب پکڑا تو وہ پیچھے سے قمیص وہ پھٹ گئی. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی کہ اگر یہ قمیص جو ہے پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، یہ جھوٹی ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا. تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو یہاں بھی قرینہ پیش کیا جا رہا ہے، یہاں بھی سرکمسٹینشل ایویڈنس پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ سچا ہے، یہ واقعی ایسا ہوا تھا. اور وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ حضرت یوسف کے حق میں گواہی بن گیا، اور ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، اس عورت کا جھوٹ ثابت ہو گیا. عزیز مصر نے کہا تو استغفار کر، تو معافی چاہ، اور یوسف سے کہا کہ تو اس بات سے درگزر کر علیہ السلام. یہ بات ختم ہو گئی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ختم ہو گئی کہ آگے ایک اور بات آئے گی تو لوگ اس کو اس سے جوڑتے ہیں. یہ جو حضرت یوسف پر الزام لگا تھا وہ الزام جھوٹ ثابت ہوا، عزیز مصر اور پورے اس محل کے لوگوں پہ جھوٹ ثابت ہوا، اور بات ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بات چونکہ وہاں محل کے غلاموں میں نے بھی دیکھ لی، ہر انہیں پہرے داروں نے بھی دیکھ لی، قصہ تو سب کو پتہ چل گیا، تو ایسی بات رکتی تو نہیں. تو اس کا چرچا شروع ہو گیا مصر کی خواتین میں، مصر کی بیگمات میں. اب جب اس میں چرچا شروع ہوا تو انہوں نے لعنت ملامت کرنی شروع کر دی عزیز مصر کی بیوی کو کہ تمہیں ایک غلامی ملا تھا کہ اس کے پیچھے تم پڑ جاتی. تو اس نے کہا اچھا تم نے ابھی اسے دیکھا نہیں ہے. تو پھر اس نے ایک دعوت کی، ان سب کو بلایا، حضرت یوسف کو بہانے سے بلایا. جب سب نے دیکھ لیا تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اس لیے سب سے نہ رہا گیا. اب یہاں پر یہ ہے وہ کروشل پوائنٹ کہ جب تمام بیگمات نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو مصر کے جتنے رؤساء تھے، وہاں کی جتنی بیوروکریسی تھی، وہاں کے جتنے جرنیل تھے، وہاں کے جتنے حکومتی ارکارے تھے، وہ ساری انہی کی بیگمات تھیں. تو ان سب کو اپنی بیگمات کی فکر پڑ گئی. انہوں نے کہا وہ یہ تو ہماری بیگمیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے. تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اپنی بیگموں کو ہم کیا باندھ کے رکھیں گے؟ یوسف کو قید کر دو. تو یوسف علیہ السلام کو اس لیے قید کیا گیا کہ انہیں اپنی بیگموں پہ اعتماد نہیں تھا، یعنی کسی الزام میں انہیں جیل نہیں ہوئی، کسی الزام میں یوسف علیہ السلام کو جیل نہیں ہوئی، الزام سے تو بری ہو گئے تھے. ان رؤساء کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیگمیں ہماری، ان کے کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ مشکوک ہو گئی ہیں، اس لیے اپنی بیگمات کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا یوسف کو ہی قید کر. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا گیا، اور انہوں نے بھی اللہ کا شکر کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ قید قبول ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ ساری مجھے بلاتی. پھر اس کے بعد جیل میں 2 قیدی ان کے پاس ساتھ تھے، اور انہوں نے خواب دیکھا. تو انہوں نے پھر اس خواب کی تعبیر پوچھی. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی ہے. انہیں بتایا ہے کہ تم جو مختلف خداؤں کو پوچھتے ہو، یہ سارے خدا جو ہیں یہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں. ایک واحد خدا جو ہے ارباب رب، وہ واحد اور قہار، وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. پھر
یہ آج بجلی کا مستقل مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ کوئی مجھے دے دے ٹارچ تھوڑی سی. یہ آ گیا. تو سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ خواب دیکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ لائٹیں اوپر والی بند کر دیں, فالتو لائٹیں اگر یہ والی بھی بند کر. ایک غلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں یعنی رس نچوڑ رہا ہوں اس کا, انگوروں کا. اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر دسترخوان رکھا ہے, چنگار رکھی ہے, اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں. تو آپ نے تعویل بتائی کہ جو پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہے, انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہے, وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور جس کے سر پر روٹیاں کھائی جا رہی ہیں یعنی پرندے اس کو کھا رہے ہیں تو اس کو پھانسی دی جائے گی. اور وہی ہوا, اور جو بچ گیا تو اس کو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا, لیکن شیطان نے اس سے یہ بات بھلا دی. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی, اور ان کو 7 دبلی پتلی گائیں وہ کھا رہی ہیں, اور 7 جو ہے وہ گندم کی جو وہ ہیں بالیں ہیں, خوشے ہیں, وہ تر و تازہ ہیں, اور دیگر جو 7 ہیں وہ خشک ہیں. تو بادشاہ نے یہ خواب پیش کیا دربار میں, تو دربار میں سب نے کہا کہ ہمیں اس کی تعویل نہیں پتہ. تو اس غلام کو بات یاد آ گئی, تو اس نے کہا مجھے بھیجو, میں آپ کو تعبیر دیتا ہوں, اس لیے کہ اس کو اپنے خواب کا تجربہ تھا. وہ حضرت یوسف کے پاس گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم مسلسل کاشت کرو گے گندم, اور اس کے نتیجے میں تمہاری بہت اچھی پیداوار ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد اگلے جو 7 سال ہوں گے وہ قحط کے ہوں گے اور پیداوار بالکل نہیں ہوگی. تو تم کیا کرو, تم یہ کرو کہ تم جو ہے وہ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا, تم جو ہے وہ گندم کو سٹور کرو, اور سٹور اس طرح کرو کہ گندم کو خوشوں سے الگ نہ کرو, دانے کو خوشے سے الگ نہ کرو, بلکہ اسی حال میں سٹور کر دو. یعنی گندم کو پریزرو کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں سکھا دیا. یہ 2002 یا 2003 کی بات ہے, میں پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا. تو ہمارے وزیر زراعت وہ تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بمپر کراپ ہے اور ہم نے بہت زیادہ گندم وہ اگا لی ہے, لیکن ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے, اور اگر ہم زیادہ سٹور کریں گے تو خراب ہونے کے امکانات ہیں, اس لیے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور سستے داموں بیچ دیں گے. ظاہر ایکسپورٹ کا کیا مطلب ہے, اور پھر جب اپنی ضرورت ہوگی تو جب امپورٹ کریں گے تو مہنگی امپورٹ ہوگی. تو اس وقت میں نے ان کی توجہ حاصل کی اور میں نے اسمبلی میں یہ بات کہی کہ آپ کو گندم کی سٹوریج کا طریقہ نہیں پتہ, اور گندم آپ سے خراب اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ اسے ٹھیک طریقے سے سٹور نہیں کرتے, اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہ فذروه فی سنبلہ, اگر آپ نے سٹور کرنا ہے تو پھر گندم کو اس کے خوشے سے الگ نہ کرو, تو خراب نہیں ہوگی, 7 سال تک تو کم سے کم نہیں ہوگی. یہ قرآن بتا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم ان چیزوں کے لیے قرآن کو نہ اسٹڈی کرتے ہیں, نہ ہمارا اس کی طرف ذہن ہوتا ہے. اس کے لیے بھی یہ بات بڑی نہیں تھی.
اور ان کے لیے اس وقت ظاہر ہے اس پہ یقین کرنا بڑا مشکل تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عام گندم کا دانہ، اس کی سٹوریج آپ 1 سال 2 سال کر لیں، اس میں نمی پڑ جاتی ہے، اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے کریں تو بالکل محفوظ رہے گی۔ تو یہ اس کا طریقہ بھی بتایا کہ تم اس کو سٹور کرو۔ تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا سیانہ آدمی ہے، بڑا عقل مند لگتا ہے، تو استخلص لنفسی، میں اسے اپنے لیے خالص کرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو پھر ان ساری عورتوں نے گواہی دی کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ وہ ما علمنا من سوء، اس میں کوئی ہمیں برائی نظر نہیں آئی۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ میں تھی جس نے اپنے اوپر اسے رجھایا تھا، وہ بے قصور ہے۔ جب یہ سارا اعلان ہو گیا تو پھر وہ آگے، اور پھر بادشاہ سے جب ان کی بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو پھر انہوں نے بادشاہ کو کہا اجعلنی علی خزائن الارض، سارے خزانے میرے حوالے کر دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں کہ کیسے ان کو خرچ کرنا ہے، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے زمین میں اقتدار بخشا یوسف کو، فی الارض يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتا وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا۔ تو گویا ایک مکمل فل ٹوٹل کمپلیٹ اقتدار وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہاں بھی بعض مفسرین ڈنڈی مارتے ہیں اور نظام کفر میں ملازمت کا جواز تراشنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف بھی تو کافر بادشاہ کے حکومت میں افسر مال بن گئے تھے، تو ہم بھی کلیکٹر بن سکتے ہیں، افسر مال بن سکتے ہیں، بیوروکریسی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ افسر مال بننا نہیں ہے۔ الفاظ دیکھیں نا، اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے سارے خزانے میرے حوالے کر دو۔ افسر مال کے پاس زمین کے خزانے نہیں ہوتے، پورے خزانے کا کنٹرول۔ انی حفیظ علیم، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے زمین کو یوسف کو اقتدار بخشا۔ تو یوسف علیہ السلام کو ایک مکمل اقتدار وہاں پر ملا تھا، وہ کوئی سب آرڈینیٹ نہیں تھے، ماتحت نہیں تھے کسی کفریہ نظام کے، بلکہ خود مختار ریاست کے حکمران بن گئے تھے، اور اسی کو انہوں نے قبول کیا سے کم کسی، ورنہ وہ یہ بات ہی نہ کرتے اجعلنی علی خزائن الارض۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے سارے اختیارات کا مطالبہ کیا، اور ایک نبی کے لیے اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کافر بادشاہ کے زیر تسلط ملازمت اختیار کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے مینجمنٹ کی، اور مینجمنٹ کر کے انہوں نے وہ قحط کا سارا سسٹم ارینج کیا، بڑے بڑے گودام بنوائے، اور اس میں اسی طریقے سے گندم کو سٹور کیا۔ جو 7 سال گزر گئے اور قحط شروع ہو گئی، تو قحط پھر پورے علاقے میں تھی، صرف مصر میں نہیں تھی بلکہ فلسطین میں پورے علاقے میں تھی، اور ظاہر ہے کہ پھر نہ صرف مصر بلکہ دیگر ممالک کے لوگ بھی گندم کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے، اور یہی وجہ بنی برادران یوسف کا بھی فلسطین چھوڑ کر مصر آنا گندم کے لیے۔ وہاں پر ان کے علاقے میں قحط تھی اور انہیں گندم کی ضرورت تھی، انہیں پتہ چلے وہاں پر گندم ملتی ہے، تو اپنے گھر سے پیسے لے کر وہ آ گئے۔ اب یہاں بھی بڑی دلچسپ صورتحال بنتی ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ جب وہ فلسطین سے بھائی آئے تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے داخلے کے جتنے گیٹس تھے ان پر ان آؤٹ کی پوری ایک ترتیب رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ پوری مینجمنٹ کر رہے تھے کہ کتنے لوگ مصر میں داخل ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ خارج ہو رہے ہیں، روزانہ ان کے پاس فہرست آتی تھی، اور گویا وہ انتظار میں بھی تھے، ان کا اندازہ تھا کہ ادھر سے بھی لوگ آئیں گے۔ تو ایک دن جب ان کے پاس فہرست آئی تو اس میں انہوں نے اپنے بھائیوں کے نام دیکھ لیے، اور انہوں نے ان کو بھلوا لیا اور پہچان لیا کہ یہ بھائی ہیں میرے۔ تو ان سے کہا کہ تم کتنے لوگوں خاندان کے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ایک والد صاحب ہیں
اور ہم 10 بھائی ہیں، ایک بھائی کو ہم نے پیچھے گھر میں چھوڑا ہے والد صاحب کے ساتھ، تو گویا ہم 11 خاندان ہیں، یا والد صاحب کا حصہ ہو تو 12۔ تو ہمیں وہاں راشننگ تھی، جس طرح راشننگ ہوتی ہے نا، فی خاندان اتنا کوٹا ہے، تو ان خاندانوں کے حساب سے انہوں نے ان کو گندم دے دی، لیکن کہا کہ اس دفعہ تو جا رہے ہو، لیکن اگلی دفعہ اگر بھائی کا حصہ لینا ہے نا تو اسے لے کے آنا، اس دفعہ تو اس کی غیر موجودگی میں نے تم پر اعتبار کر کے اس کا حصہ دے دیا ہے، لیکن اگلی دفعہ نہیں دوں گا، اسے لے کے آنا۔ یہ کنڈیشن دے کر، اس کا حصہ بھی دے کر انہیں رخصت کر دیا، اور رخصت کرتے ہوئے جو بات کی نا کہ ان کا جو مال تھا نا، وہ جو ان سے پیسے لیے تھے گندم کے بدلے، تو اپنے غلاموں کو کہا کہ وہ ان کے سامان میں واپس رکھ دو چھپا کے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور جب وہ واپس گئے انہوں نے اپنا مال کھولا تو اس پہ پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، تو اور خوش ہو گئے، اور والد صاحب سے کہا کہ ہمیں تو بڑا نیک بادشاہ ہے، ہمیں گندم بھی دے دی ہے، ہمیں ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، اور اب اگر ہم دوبارہ جائیں گے تو وہ ہم سے مطالبہ کرے گا کہ بھائی کو بھی لے کے آؤ، تو بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب نہیں مانے، لیکن پھر جب بھائیوں نے اصرار کیا اور کہا کہ گندم کی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر ان سے پختہ عہد لیا اور کہا کہ چلو ساتھ لے جاؤ، اور یہ کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، ایک راستے سے نہ جانا بلکہ مختلف راستوں سے جانا۔ یہ ان کے دل میں کوئی ایک کھٹکا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ کا دل ہے، ان کے دل میں کھٹکا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال اسی طرح ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا جو چھوٹا بھائی تھا، اور اسے الگ کر کے بتا بھی دیا کہ میں یوسف ہوں، لیکن تم ابھی یہ بات ان پر ظاہر نہ کرو۔ یہاں ایک انٹرسٹنگ کام ہوا، اس کو بھی عموماً لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ ہوا یہ کہ جس طرح پہلی دفعہ جب یہ جا رہے تھے نا تو ان کا مال انہیں واپس کر دیا تھا، ان کے بیگز میں ان کے پیسے ڈال کر انہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا، وہاں گھر جا کے کھولا تو اسے دیکھ لیا۔ اس دفعہ بھی جب یہ جانے لگے سارے، تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے سونے کا جو پانی پینے کا پیالہ ہے وہ رکھ دیا کہ گھر جائے گا، کھولے گا، خوش ہوگا، میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ وہ تو رکھ دیا، لیکن اتفاقاً یہ ہوا کہ جو گندم ناپنے کا پیمانہ ہے نا، سواع الملک، وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ جو وہاں کے ہرکارے تھے ان کا پہلا شک قافلے والوں پر پڑا، انہوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تو وہ تو نہ ملا، یہ سونے کا پیالہ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے چال چلی یوسف کے لیے۔ تو یہ حضرت یوسف نے ٹریپ نہیں کیا، یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ انہوں نے بھائی کو پھنسایا، ایسا نہیں کیا، انہوں نے بالکل وہی جس طرح پہلے اپنے بھائیوں کو ان کی پونجی واپس دے دی، لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ گھر جائیں گے تو کھولیں گے، انہوں نے کھولا، مل گیا، تو اسی طرح سونے کا پیالہ بھی رکھ دیا تھا کہ وہاں جا کے کھولیں گے تو اس کو پائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اور اس کے لیے قرآن دو مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہے، لوگ اسے ایک سمجھتے ہیں، پہلے کے لیے سقایا استعمال کرتا ہے، دوسرے کے لیے سواع استعمال کرتا ہے، ایک مؤنث ہے دوسرا مذکر ہے، تو یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، دو مختلف چیزیں ہیں۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ وہ سین ایسا بن گیا کہ ان کے بھائی کو انہوں نے روک لیا، اور جب وہ رک گئے تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ تو اپنے والد کو انہوں نے گارنٹی دی ہوئی تھی کہ اسے ہم واپس لے کے آئیں گے، تو بڑے نے کہا کہ میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا، تم واپس جاؤ اور والد کو بتاؤ۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور چوری کا الزام لگا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، میرا بیٹا چوری کیسے کر سکتا ہے، جاؤ اور اس کے سامنے بات کرو، اور مجھے لگتا ہے وہ بادشاہ جو ہے بڑا ٹھیک آدمی ہے، اور اس کے سامنے اور اپنا خط بھی دیا۔ اس موقع پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا حرکت کی تھی؟ تو وہ ایک دم چونک گئے اور کہتے ہیں کہ کیا تو یوسف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا۔ پھر وہ اپنے سارے خاندان کو لے کر وہاں آ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ یہ وہ میرا خواب جو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَى بَصِيرَةٍ، بصیرت کی بنیاد پر، أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا راستہ ہے اور ہر اس شخص کا راستہ ہے جو میری اتباع کرے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ کی ذات، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد آتی ہے سورہ الرعد۔ سورہ رعد مکی صورت ہے، اور یہ سورہ یونس اور سورہ ہود کے زمانے کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہی دلائل دے کر اپنی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ آسمانوں کو بغیر چھت کے پیدا کیا تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، پھر اس نے زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو قائم کیا، نہروں کو جاری کیا، پھلوں کے جوڑے بنائے، زمین کی مختلف قطعات قائم کی۔ زمین تو ایک ہے نا، لیکن آپ اس اپنے پوٹھوار کے علاقے کو دیکھ لیں، اس کی فصلیں اور ہیں، پنجاب کی فصلیں اور ہیں، جو صحرا اور چولستان ہے اس کی فصلیں اور ہیں، وہاں پر چنا اور مونگ پھلی لگتی ہے، اور کہیں گندم لگتی ہے، کہیں کپاس لگتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے میں نے مختلف ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک ٹکڑے کی اپنی الگ خاصیت ہے۔ اور پھر زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، لیکن درخت جب اس میں سیب کا لگتا ہے تو اس کا ذائقہ مختلف ہے، اور مالٹے کا ذائقہ مختلف ہے، اور آم کا اور انگور کا ذائقہ مختلف ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ تم ان چیزوں پر غور کرو۔ آگے فرمایا کہ تمہارے سامنے سابقہ اقوام کی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کو کیسے جب انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے عذاب کے شکار کیا۔ پھر فرمایا کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے، اور اس کے پاس کل شیء عندہ بمقدار، اس کے پاس ہر ایک چیز کی ایک ناپ تول مقرر ہے، وہ ہر ایک چیز کو ایک اندازے سے کرتا ہے، اور اس کا علم وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ تم میں سے کوئی سرگوشی کرتا ہے یا اونچی آواز سے بات کرتا ہے، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے یا کوئی دن میں سفر کرے، سب اس کے سامنے ہے، اور اللہ کی طرف سے اس پر نگہبان مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، یعنی انسان خود نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے آ کر اس کی حالت کو سدھارنے والا نہیں ہے۔ پھر بادلوں کی گرج چمک، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے آثار دیکھنے کے بعد تم پھر بھی جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں۔ فرمایا کہ اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ پکار ضائع جاتی ہے۔ اور پھر اس کی مثال دی ایسے شخص کی جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور کہے پانی آ جا، تو پانی تو نہیں آئے گا، پانی کو تو آپ کو ڈول ڈالنا پڑے گا، کوئی برتن سے پانی نکال کر اپنے منہ تک لانا پڑے گا۔ تو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے ان کی مثال ایسی ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا، اندھیرا اور اجالا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ایک مثال دی اللہ نے حق اور باطل کی، کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ پانی برساتا ہے آسمان سے، پھر ندی نالوں میں ایک سیلاب اٹھتا ہے، اس سیلاب میں جھاگ اٹھتی ہے، سیلاب کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کوئی سونا چاندی پگھلائیں تو جب وہ پگھل جائیں تو ان کے اوپر بھی ایک جھاگ ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ جو ہے یہ اڑ جایا کرتی ہے، اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانوں کی فائدے کی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ مطلب بعض اوقات چکا چوند
بعض اوقات کسی چیز کی لش پش وہ تو بہت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھاگ ہوتی ہے، اور جو نیچے ٹھہرنے والی چیز ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اصل چیز وہی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے، رشتوں کو جوڑنے والے، صبر کرنے والے دراصل رب کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ہم ان کو جنت میں اکٹھا کریں گے، اور ان کے آباء و اجداد کو اور ان کے ازواج کو، بیویوں کو بھی اور ان کے اولاد کو بھی، سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے۔ آگے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور انہیں مبارکباد دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور کیوں حاصل کی ہے؟ کہ تم نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا تھا، صبر کے نتیجے میں تمہیں جنت ملی، اور یہ بہت بڑی وہ ہے، بہت بڑا اچھا گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑیں گے اور رشتوں کو توڑیں گے اور فساد کریں گے، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں کا جو دل ہے، ایمان والوں کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ایسا قرآن لاؤ جس سے پہاڑ چلنے لگ جائیں اور زمین میں شگاف پڑ جائے اور مردے بولنے لگیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے پاس سارا اختیار ہے، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، ان سے پہلے لوگ ان سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ چالیں چلتے رہے، لیکن اصل اور فیصلہ کن چال جو ہے وہ اللہ کی چال ہے۔ تو اس پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے اور سورہ رات کے قریب کے زمانے کی صورت ہے۔ اس میں انذار بھی ہے، تنبیہ بھی ہے۔ اس میں فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی میں لے کے آئیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ہر قوم میں انہی کی زبان بولنے والا ایک رسول بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ان کی زبان بولنے والا رسول بھیجا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، سابقہ انبیاء کا تذکرہ ہے، اور یہ فرمایا کہ قوم کے سرداروں نے ہر نبی کو یہ دھمکی دی کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، یعنی جب دعوت کا کام شروع ہوتا ہے تو پھر اس معاشرے میں دونوں قوتوں کا رہنا آپس میں اکٹھا یہ محال ہو جاتا ہے، پھر ان میں سے کسی ایک نے نکلنا ہوتا ہے، یا تو حق اگر کمزور ہوگا تو وہ ایمان لانے والے نکلیں گے، اور اگر حق غالب ہوگا تو پھر کفر کرنے والے ان کو نکلنا ہوگا۔ پھر مجرمین کا جہنم میں جو ٹھکانہ ہے اور ان کا جو حال ہے اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا سخت ترین، اس کی ساری تصویر کشی کی گئی ہے کہ ان کو جو پیپ پلائی جائے گی اور ان کو جو زخم کا دھوبن پلایا جائے گا کہ وہ نگلا بھی نہیں جائے۔ آگے فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور تمہارے علاوہ نئی مخلوقات لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جو کمزور لوگ ہوں گے وہ اپنے لیڈرز سے کہیں گے کہ تم ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو، ہم تو دنیا کے اندر تمہاری پیروی کرتے تھے نا، تو اب بھی ہم تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اب بھی ہم تمہارے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے تو ذرا بچاؤ۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم تمہاری اس میں کچھ مدد نہیں کر سکتے، اب چاہے تم شور مچاؤ یا صبر کرو، یہ عذاب تو جھیلنا ہی پڑے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان جب معاملہ ختم ہو جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن مجھ پر تو میرا تم پر کوئی زور تو چلتا بھی نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں تو صرف تمہیں پکارتا تھا، فاستجبتم لی، لیکن تم خود میری بات مان کر آ جاتے تھے، یعنی میں نے کان سے پکڑ کر کسی کو اپنے ساتھ نہیں چلایا، میں نے تو صرف پکار لگائی ہے، چکنی چھپڑی باتیں کی ہیں، تم پھنس گئے، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟
فلا تلومونی، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، ملوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، وما انا بمصرخکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں بری الذمہ ہوں اس شرک سے جو تم میرے بارے میں کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی تم نے مجھے بھی معبود بنا لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ شیطان کی کون پوجا کرتا ہے؟ جو شیطان کی بات مانے گویا وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے، ورنہ شیطان کو تو لوگ گالیاں دیتے ظاہراً، لیکن بات بھی اسی کی مانتے ہیں، تو بات چونکہ اس کی مانتے ہیں تو گویا وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شیطان اس وقت بری الذمہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں اپنا بوجھ اٹھا لوں، یہ میرے لیے کافی ہے، تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آگے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، پھر اللہ تعالیٰ ایک کلمہ طیبہ کی مثال، پاکیزہ قول کی مثال دیتا ہے ایسے درخت سے جس کی جڑیں خوب زمین میں پھیلی ہوئی ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہوں۔ جو دین ہے نا، دین اور دین پر چلنے والے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی، اور بظاہر کوئی بڑی سے بڑی قوت وہ اس کو مٹا نہیں سکتی۔ فرعون اپنے دور میں آیا لیکن مٹانے میں ناکام ہوا، نمرود آیا مٹانے میں ناکام ہوا، آج کے دور کے بھی فرعون اور نمرود یہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ خود مٹ جاتے ہیں، دینداروں کو مٹانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں، اور کلمہ خبیثہ شیطان کے کلمہ وہ زمین پہ بچھا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کی جڑیں نہیں ہوتی، اور ما لہا من قرار، اس کے لیے پھر قرار نہیں ہے، اس کے لیے پائیداری نہیں ہے۔ فرمایا نعمت پانے کے بعد کفران کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، دار البوار، ہلاکت کا گھر ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو ایسا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، نعمت لفظ واحد ہے، یہاں نہیں کہا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا أَنْعُمَ اللَّهِ، نعمت واحد ہے، جمع اس کی انعم ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی کسی ایک نعمت کے فائدے شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں۔ پانی ایک نعمت ہے، فائدہ ایک نہیں ہے، سورج ایک نعمت ہے، فائدہ ایک نہیں ہے، ہوا آکسیجن ایک نعمت ہے، فائدہ ایک نہیں ہے۔ پھر اگلی بات، اللہ کی ہر نعمت وہ وائٹل ہے، ہر نعمت پر زندگی کا دار و مدار ہے، پانی نہیں زندگی ختم، ہوا نہیں زندگی ختم، سورج نہیں زندگی ختم، ہر نعمت ایسی ہے کہ جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، یعنی کسی ایک نعمت کا فائدہ ایک نہیں، فائدے کثیر ہیں، دوسری بات وہ نعمت لازمی اور ضروری ہے، اور تیسری بات جتنی نعمتیں لازمی اور ضروری ہیں وہ وافر ہیں اور فری ہیں۔ سورج کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی لوڈ شیڈنگ، ہوا کی آکسیجن کی لوڈ شیڈنگ نہیں، انسانوں کی ضرورت سے زیادہ آکسیجن ہے، انسانوں کی ضرورت سے زیادہ ہوا ہے، پانی ہے، سورج کی روشنی ہے، اور اللہ نے ٹیکس بھی نہیں لگایا ہوا کہ اتنے کیوبک میٹر پر اور اتنے میٹر لگایا ہوا کہ اتنے پیسے دو گے، تو فری بھی دے رہا ہے، وافر بھی دے رہا ہے، اور ہر نعمت کے کئی فائدے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس شہر مکہ کے بارے میں کہ اس کو امن کا شہر بنانا اور شرک سے بچانا، اور پھر کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے، اور پھر اللہ کا شکر کے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، اور آگے ایک آیت فرمائی وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اچھا، ویسے اللہ تعالیٰ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے، قرآن کا ترجمہ انہوں نے اردو مبین میں کیا ہے،
یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے آپ ترجمہ کرنا چاہیں نا تو مشکل پیش آتی ہے، یہ آسان آیت نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر آج دیکھیں کمپیریٹیولی 10 تفسیریں دیکھ لیں اردو کی، یا تو وہ سید مودودی سے متاثر ہوں گے، لیکن ان سے پہلے کی تفسیریں دیکھیں آپ کو کخ سمجھ نہیں آئے گی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ سید ابوالعالیٰ مودودی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی چالیں چلیں، وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ موجود تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھی کہ پہاڑوں کو ٹال جائیں اپنے راستے سے، یعنی اپنی طرف سے وہ اتنی زبردست چالیں چلتے تھے کہ پہاڑوں کو بھی ٹال جائیں، لیکن اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ موجود تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔